أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا آلانا ومولانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حصن الجميع بصاله صلوا عليه وآله اللہ کریم کی بے حد حمد و ثنا درود اللہ نبی دوارا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد محترم بزرگ دوستو عزیز بچوں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائے اور اس کو کل روز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. محرم شریف کا بابرکت مہینہ جس کا تیسرا شروع ہے. اس مہینے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوشوں پر کھیلنے والے زہرا کے لال امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا. میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصراً حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے حالات رکھے. مدینہ سے روانگی، مکہ سے روانگی، پھر کربلا کے میدان میں رمضان ہوئے. میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصراً جو حالات پیش آئے وہ آپ کے سامنے رکھے. 10 محرم کا دن 61 ہجری کو 56 برس کی عمر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. وہ 10 محرم میں 61 ہجری جس دن امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا نے میدانی کربلا کے اندر اللہ کے دین کو، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنا مال دے کر، اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر کے اس علم کو بلند کیا. آج دنیا کے اندر نبی ہونے کے دعوے ہوئے،
پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر سکا، نبوت کے جھوٹے علمدار تو ہوئے، لیکن آج تک کوئی انسان حسین ہونے کا دعویٰ نہ کر سکا۔ اس لیے کہ اگر حسین ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اسے اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، اپنا مال بھی دینا پڑے گا، اور اپنے بچوں کو رلانا بھی پڑے گا، اپنے بچوں کو جو ہے اس کی قربانی بھی دینا پڑے گی، پھر اپنا سر بھی کٹانا پڑے گا، پھر جا کر حسین کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ وہ حسین کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچوں نے بھی میدان کربلا میں اسلام کی خاطر، اپنے نانا کی شریعت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آنے والے مسلمانوں کو سبق دے دیا کہ مسلمانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت کی بات آئے، تو وہاں اپنے مال کو نہ دیکھنا، وہاں اپنی اولاد کو نہ دیکھنا، وہاں اپنی جان کو نہ دیکھنا، بلکہ جان قربان کر کے اپنے بچوں کی قربانی دے کر شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آن نہ آنے دینا۔ وہ حسین جب سارے چلے گئے، آپ میدانی کربلا میں جاتے ہیں، آپ نے ایک خطبہ دیا تھا، فرمایا لوگوں یہ میدانی کربلا ہے، میں خود نہیں آیا، آپ نے خود لکھ کر مجھے بلایا تھا، لوگوں تم مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حسین ہمارے درمیان میں آ جاؤ، اے حسین ہمارے درمیان میں آ جاؤ، ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن میں وہاں سے چلا یہاں تک پہنچا، تم نے میرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا، تم نے میرے بھتیجے عون محمد کو بھی شہید کر دیا، اور آج میرا بھی سر لینے کے لیے کھڑے ہو۔ آپ نے ایسا خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگوں تم وہی ہو، مجھے پہچانتے ہو، میں علی کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، اگر میں تھوڑا سا لڑکتا تھا، تھوڑا سا جب ہلتا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیا کرتے تھے۔ لوگوں میں وہی حسین ہوں، لیکن آج تم نے میرے بچوں کو شہید کر دیا، میرے بھائی عباس کو شہید کر دیا، بازو قلم کر دیے، لیکن یہ حسین کبھی ایسی بھیک نہیں مانگے گا، بلکہ حسین تو آئے ہی ہے پیارے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ تو حسین آپ نے بڑوں کو سنار کیا، سنار کر رہے تھے، یزیدی لشکر میں سے ایک کہنے لگا کہ یزیدیوں اگر ایک ایک آپ کے سامنے گیا تو یہ سارے جہنم رسید ہو جائیں گے، لہذا چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دو۔ انہوں نے نیزوں کی بارش کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس سواری پر سوار تھے وہ سواری بھی زخمی ہو گئی، آپ نیچے آ گئے، لیکن پیارے حسین وہ تھے کہ جن کے جسم پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا حسین تھا کہ جس کے جسم پر 212 نیزوں کے نشانات تھے، لیکن پیارے حسین نے یہ نہ کہا کہ لوگوں مجھے چھوڑ دو، بلکہ پیارا حسین کھڑا ہے، آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسہ کھڑا ہے، وہی نواسہ کہنے لگا کہ لوگوں مجھے وقت بتاؤ کہ وقت کیا ہے، کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہے، نماز ظہر کا وقت ہے، جمعے کا دن تھا، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی وہ جو فرض تھا میدان کربلا میں بھی نہ چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس چٹیل میدان کے اندر اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر پیارے حسین نے سبق دیا۔
پیارا آج ہمارے جسم میں تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے، آج ہمارے جسم میں تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ ہو جائے، زخم لگ جائے، ہم نماز پڑھنے کا نام نہیں لیتے، ہم مسجد میں آنے کا نام نہیں لیتے. لیکن پیارے حسین وہ تھے کہ جن کا جسم چھلنی ہوا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان کربلا کے اندر اللہ رب العزت کا وہ فرض نہ چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا. اور فوجی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کیا. آپ انہوں نے نیزے پر لٹکا دیا، نیزی کی نوک پہ تھا. آؤ میدان کربلا کی تاریخ پڑھنے والوں، آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسب سے محبت رکھنے والوں، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں، آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھڑ میدان کربلا میں پڑا تھا. وہی لوگ تھے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر بلایا تھا. انہوں نے میدان کربلا کے اندر انہوں نے گھوڑوں کی ٹانپوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چڑھائے تھے. روندا جا رہا تھا. پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ بھی اٹھا لیا گیا. آپ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ بھی آپ سے جسم سے اتار لیا گیا. اور پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی وہ تلوار بھی ایک نے لے لی. لیکن پیارے حسین کا سر جب نیزی کی نوک پہ تھا، اللہ رب العزت کا پیارے محبوب کا نواسا تھا. پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اللہ رب العزت کی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اور کیوں نہ کرتا ہے، وہ اس علی کا باپ تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑی کی رکاب میں ایک قدم رکھتے، دوسری رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن کریم ختم کر لیتے. تو سوال کیا گیا علی اتنی تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، آپ ایک رکاب میں قدم رکھتے ہیں، دوسرے رکاب میں رکھنے سے پہلے قرآن پڑھ لیتے ہیں، علی کس طرح پڑھ لیتے ہو؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے سوال کرنے والوں، جب تم قرآن کریم پڑھتے ہو تمہاری زبان قرآن کریم پڑھتی ہے، لیکن سنو علی شیر خدا جب قرآن پڑھتا ہے تو علی کی صرف زبان نہیں پڑھتی، علی کا ایک ایک اعضاء قرآن پڑھتا ہے. اور علی اسی طرح ایک رکعت پہ قدم رکھتا ہے، دوسرا رکعت میں رکھنے سے پہلے قرآن کریم ختم کر دیتا ہے. ولی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، نیزی کی نوک پر آپ کا سر تھا، پھر بھی آپ نے قرآن کریم پڑھا. اب وہ لوگ جشن منا رہے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کو جلا دیا گیا. وہ لوگ انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتداری کا پاس نہ کیا، یہاں تک کہ مال جو تھا وہ بھی لوٹ لیا گیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جو کجاوے جہاں پہ رکھے گئے تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا. تو جب انہوں نے جشن منایا، منانے کے بعد ابن سعد نے جتنے ان کے لوگ جہنم رسید ہو چکے تھے اس نے اپنی جنازہ بھی پڑھایا، انہیں دفن بھی کر دیا گیا. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، میدان کربلا کے اندر پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 وہ رفقا جنہوں نے میدان کربلا کے اندر قربانیاں دی تھی، ان کے جسموں کو دفنایا نہ گیا، بلکہ کھلے میدان کے اندر، میدان کربلا کے اندر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. جب شام کا وقت ہوا وہ سارے جشن منا کر سو گئے. جب آدھی رات کا وقت ہوا، دوسرا پہر کا وقت ہوا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھتیجے علی بن حسین کو کہتی ہیں، امام زین العابدین جن کو بخار تھا، جو بیمار تھے، بیماری کے عالم میں تھے، فرماتی ہیں اے پیارے بھتیجے جاؤ میدان کربلا میں دیکھو، وہاں پر کوئی کوفی تو نہیں کر رہے. آپ وہاں پر گئے، دیکھا کہ ان کے سنتری کھڑے ہیں، ان کے ملازم وہاں پہ کچھ کھڑے ہیں، باقی سارے اونگ رہے ہیں، نیند سے سو رہے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ رات کے دوسرے پہر میدان کربلا میں آئی، اپنے وہ بچوں کو، ان کے وہ بچے بھتیجے، وہ رفقا کہ جن کے جسم پڑے تھے، ان کو اٹھا کر ایک جگہ پہ لے کے آئی. اور جب پیارے حسین کی بارگاہ میں آتی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس آتی ہیں، وہ پیارا جسم
جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کہا جایا کرتا تھا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے، ان کو دیکھا، ان ظالموں نے ان کے اوپر گھوڑوں کو چلایا تھا، گھوڑوں کے پیروں پر لوندا گیا تھا، جب پیاری زینب ابھی تک آمینہ کی، ابھی تک صبر کا پیمانہ بن کر کھڑی تھی، جب پیارے حسین کے جسم پہ آئیں رہا نہ گیا، آپ کے سینے پر آپ نے اپنا چہرہ اقدس رکھ دیا اور اس درد سے روئی کہ وہاں پر میدان کربلا کے اندر جتنے لوگ بھی تھے اس آہ کو سن کر اور وہ صبر نہ کر سکے، وہ بھی رونے لگے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہنے لگی، اے لوگوں تم ہی نے ہمیں بلایا تھا، لیکن دیکھو میرے بھائی کے اس پیاری آپ کی جسم کے ساتھ تم نے حشر کیا کیا ہے، کل میدان قیامت کے اندر اللہ رب العزت کو کیا جواب دو گے، نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ وہ پیاری زینب اس 10 محرم کی رات کو، آدھی رات کا وقت ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ رو رہی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہہ رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ دیکھیے آپ کی اس امت نے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب گئے تھے خیمے بھی لگے ہوئے تھے، آپ کے جانوروں کے کجاوے بھی رکھے گئے تھے، لیکن آج اس رات کو نہ کجاوا نظر آیا نہ خیمے نظر آئے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھر والے ہیں جن میں پیاری زینب بھی موجود ہے، جن میں ام کلثوم بھی موجود ہے، جن میں سکینہ بھی موجود ہے، جس میں ایک بچ چکے تھے حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی موجود ہیں، عمر بن حسین بھی موجود ہیں، یہ چھوٹا سا قافلہ موجود ہے، وہاں پر کوفی سو رہے ہیں، لیکن یہ غم کے پہاڑ اپنے لیے ہوئی اندر لیے ہوئی ہے، یہاں پہ بیٹھی ہیں، دیکھ رہے ہیں میدان کربلا میں اپنوں کو، ابھی تک ان کو دفنایا نہ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، اور ادھر حضرت ام سلمہ آپ رو رہی ہیں، آپ کے پاس سلمہ آتی ہیں، کیا دیکھا کہ ام سلمہ رو رہی ہیں، تو پوچھا کہ ام سلمہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ جب میں نے آرام کیا میرے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھا، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک پہ گرد و غبار ہے، پیارے محبوب کے جسم پر گرد و غبار ہے، امام الانبیاء کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اس میں خون ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جسم عطر پر گرد و غبار ہے، آپ کے چہرے پر گرد و غبار ہے، آپ کی ریش مبارک پر گرد و غبار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال کیسا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میرے پیارے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ میں خون اکٹھا کر رہا تھا، اس شیشی کے اندر میرے ان اہل بیت کا خون موجود ہے، آج صبح سے لے کر شام تک میں ان کے خون کو اکٹھا کرتا رہا۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں گیلولہ کر رہا تھا، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت تھی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی عجیب سی حالت لگ رہی ہے، کیفیت الگ لگ رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس آج میرے پیارے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت یاد رکھا، وہ ٹائم یاد رکھا، اور ٹھیک 24 دن کے بعد وہاں پہ خبر آئی کہ وہی وہ وقت تھا، وہی وہ 10 محرم کا دن تھا، وہی 61 ہجری تھی جب پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے رات گزاری، 11 محرم کا دن یہاں سے گزرا، یہاں سے قیدیوں کی طرح ان کو اٹھا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا، اور جب کوفہ کی طرف یہ روانہ کر دیے گئے، اب میدان کربلا کا حال یہ تھا کہ انہوں نے تو اپنے قرابت داروں کو، اپنے لوگوں کو دفن کر دیا تھا، لیکن پیارے حسین کو دفن نہ کیا گیا، آپ کی جسم عطر کو زمین کے اندر دفن نہ کیا گیا، پیارے عباس کی جسم کو جو ہے دفن نہیں کیا گیا، پیارے علی اصغر ہو گئے، پیارے علی اکبر ہو گئے، آپ کی جتنے بھی رفقا تھے اسی طرح چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر یہاں پر یہ لوگ کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔
اور پیاری زینب دیکھتی ہیں زہر و قطار ہوتی ہیں. اور پھر دوسرے دن نہر فرات کے کنارے پر بنی سعد ایک قبیلہ رہتا تھا. وہ لوگ آئے, انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم اطہر کو ایک جگہ پر اور دوسرے جتنے بھی میدان کربلا میں آپ کے رفقا شہید ہوئے ان کو ایک جگہ پر وہاں پر جو ہے وہ دفن کیا گیا. اور جب یہ کوفہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھی سی عورت تھی, یہ چلتی آ رہی تھی اور دور سے آواز دی, اے قافلے والوں رک جاؤ, قافلے والوں تھوڑا سا رک جاؤ. ابن سعد نے قافلہ روکا. ایک بوڑھی مائی آتی ہے اور آ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو انہوں نے جو ہے وہ ننگے اونٹنی کی جو ننگی سواری تھی وہاں پہ ننگے جسم پر بٹھایا ہوا تھا. حضرت امام زین العابدین بھی تھے اور وہ عورت آ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آ گئی. چند تھوڑی سی کھجوریں لی ہوئی تھی, تھوڑا سا پانی لیے ہوا تھا. کہنے لگی, اے قافلے والوں, میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی, یہ میرا تھوڑا سا نذرانہ تو قبول کر لو. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہنے لگی کہ امی جان, اس میدان کے اندر, اس راستے کے اندر آپ نے پانی دے دیا, آپ نے یہ نذرانہ دے دیا ہے, کل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر لے کر دوں گی. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا لکھتی ہیں, فرماتی ہیں کہ وہ عورت مجھے بار بار دیکھی جا رہی تھی, اس کی نظریں میرے چہرے پر اٹک گئی, دیکھتی جا رہی تھی. تو میں نے سوال کر دیا, اے امی جان, میرے چہرے کو دیکھ رہی ہو, ہر وقت ٹکی نظر لگا کر دیکھ رہی ہو, کیا آپ کہنا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں مدینہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں رہتی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتی تھی. میں فاطمہ تھی, ان کے گھر میں رہتی تھی. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود کے اندر ایک چھوٹی بچی کھیلا کرتی تھی, جس کو میں اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی تھی. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کا چہرہ تم سے ملتا جلتا ہو. جب یہ بات کہی, حضرت فاطمہ الزہرا کا نام آیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا رو پڑی, کہنے لگی کہ امی جان, جس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہی ہو, جس بچی کا نام لے رہی ہو کہ فاطمہ الزہرا کی گود میں کھیلا کرتی تھی, اے امی جان, اسی فاطمہ الزہرا کی بیٹی میں زینب ہوں, وہی بیٹی میں زینب ہوں. آج میدان کربلا کے اندر میرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا, میدان کربلا کے اندر میرے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا, میرے بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا. اور جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا تو وہاں پر اس سے پہلے جب یہ 10 محرم کو شہید کر دیے گئے, 10 محرم کی شام کو اٹھاؤ تاریخ کربلا کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی. بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھاتے اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. 3 دن تک اس میدان کربلا کے اندر شہید ہونے کی وجہ سے اندھیرا چھایا رہا. جب پیارے حسین کو شہید کر دیا گیا, اس وقت میدان کربلا کے اندر وہاں پر دن میں تارے نظر آنے لگے, اور شام کو مشرق مغرب کی طرف سے آسمان سرخ ہو گیا, اور افق کی جو سرخی نظر آتی ہے, علماء لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر اس دنیا میں, اس دور میں اگر کہیں ناحق قتل ہو جائے تو شام کو مغرب کے پہلے جب سورج غروب ہوتا ہے, اس وقت آپ کو مغرب میں افق پر سرخی نظر آئے گی, اور جب سرخی نظر آئے گی تو سمجھ جانا کہ یہاں پہ کوئی ناحق قتل ہوا ہے. اور وہ سرخی میدان کربلا کے بعد 61 ہجری سے پہلے کبھی نہ تھی, بلکہ اس کے بعد وہاں پر جو ہے جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کے بعد دکھائی دیتی ہے. اور 10 محرم کی شام کو فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو بھی پتھر اٹھاتے خون نکلتا, اور 11 محرم کو جب دیواروں کو دیکھا گیا ساری خون سے رنگین نظر آئی, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حسین کو شہید کیا گیا. اب یہ لوگ جب کوفہ میں پہنچے, وہاں پر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. ابن زیاد نے
جب سامنے پیش کر دیا گیا، اب بیٹھا ہے، پیاری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ایک تشت میں اس کے سامنے رکھا گیا۔ جب اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور وہ چھڑی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منہ پہ مارتا، آپ کے دندان مبارک پہ مارتا۔ تو وہاں پہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جن کا نام حضرت زید بن ارقم تھا، زید بن ارقم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ ابن زیاد، اپنی چھڑی کو پیارے حسین کے دانتوں پہ نہ مار، پیارے حسین کی پیاری ناک پہ نہ مار۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے، پیارے حسین کے رخساروں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ جب بھی پیارے حسین امام الانبیاء کے پاس آتے، امام الانبیاء انہیں بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن بھی ایسا نہ تھا، ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا کہ پیارے حسین محبوب کے پاس آئے ہوں، دن میں 10 مرتبہ آئے ہوں، دن میں 20 مرتبہ آئے ہوں، اور پیارے حسین امام الانبیاء کے سامنے نہ آئے ہوں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ نہ دیا ہو۔ جب یہ بات کہی تو کہنے لگا کہ اگر قرابت داری نہ ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اے ابن زیاد، قرابت داری کا تو اتنا پاس رکھتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، پیارے حسین کو شہید کروا دیا۔ یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے۔ آپ سے دیکھ رہا ہے ایک سائڈ پر حضرت پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر رکھے ہوئے ہیں، جتنے بھی رفقا تھے ان کے سر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک سائڈ پر حضرت امام زین العابدین بھی بیٹھے ہیں، حضرت امام زینب بھی بیٹھی ہیں، اور آج کنیزوں سا لباس پہنا ہوا ہے۔ آج لباس اتنا نفیس نہیں ہے، گرد و غبار بھی لگا ہوا ہے، کنیزوں سا لباس پہنے ہوئے حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کے پاس حضرت امام زین العابدین بیٹھے ہیں، آپ کے پاس عمر بن حسین بیٹھے ہیں، حضرت سکینہ بیٹھی ہیں، حضرت ام کلثوم بیٹھی ہیں، اور وہ دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ تو آپ خاموش نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ آپ پھر خاموش نہیں۔ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ یہ عورت کون بیٹھی ہے درمیان میں؟ تو بتایا گیا کہ یہ پیارے حسین کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ جب کہا گیا تو کہنے لگا کہ زینب، دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتح دی اور تیرے بھائی حسین کو جو ہے یہاں سے دنیا چھوڑنے پر مجبور کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن زاد، اللہ رب العزت کا دین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور پیاری شریعت کے مطابق امام الانبیاء کی شریعت کے لیے میرے بھائی نے سر دے دیا ہے، لیکن یہ سر تیری بارگاہ میں نہ جھک سکا، یہ سر یزید کے سامنے نہ جھک سکا، اور یہ سر بلند رہا، بلند تر بلند ہوتا چلا جائے گا۔ جب یہ کہا تو کہنے لگا کہ ساتھ میں جو بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ امام زین العابدین ہیں، علی بن حسین ہیں۔ تو کہنے لگا کہ یہ بچ گئے ہیں، ان کو کیوں نے قتل کیا گیا؟ تو کہنے لگا کہ لگاؤ ان کا حساب، کیا یہ بالغ ہیں؟ اگر بلوغت کو پہنچتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے بلوغت کی تصدیق کروائی، کہنے لگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی آغوش میں لے کر کہتی ہیں، اے ابن زیاد، میرے اڈھیروں کو تم نے شہید کر دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں محمد ان کو شہید کر دیا، علی اکبر کو پیاسا رلا دیا گیا، ان کے حلق پر تیر لگا دیا گیا، میرے بھائی عباس کے بازو قلم ہو گئے، میرے پیارے بھائیوں کو شہید کروا دیا گیا، ابھی تک بھی پیاسے ہو؟ اگر تم نے ان کو شہید کرنا ہے، ان کو قتل کروانا ہے، تو یہ ایک مجھ پر احسان کر دینا
پہلے مجھے قتل کروانا پھر پیارے علی کو قتل کروانا، علی بن حسین کو قتل کروانا۔ جب یہ کہا جوش تھا، کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے تیرے باپ بھی بڑے شاعر تھے، تم بھی بڑی شاعر ہو۔ یہ بات کر کے وہ دیر تک پیارے زینب کو بھی دیکھتا رہا، پیارے حضرت امام زین العابدین کو بھی دیکھتا رہا، اور وہاں پر اتنی دیر دیکھنے کے بعد پھر اس کا حوصلہ نہ رہا، کہنے لگا چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے جامع مسجد جو کوفہ کی جامع مسجد تھی وہاں پر لوگوں کو جمع کیا۔ وہاں پر جمع کرنے کے بعد اس نے فتح کا اعلان کیا۔ فتح کا اعلان کرنے کے بعد کہنے لگا لوگوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی، دیکھو ان کا حاصل کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ پیارے حسین کے سروں کو اور یہ جتنے بھی سر لائے ہو ان کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جو یزید کے ساتھ ایسا کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، ہمیں دین ملا ہے تو ایسا ملا ہے، پیدا ہوئے تو آزان ہو گئی، شریعت محمد مصطفیٰ مل گئی، ہمارا نہ خون گیا ہے، نہ مال لگا ہے، نہ بچے لگے ہیں، نہ اولاد لگی ہے۔ لیکن ان سے پوچھو کوفہ کی بازاروں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر تھا وہ وہاں پر پھرایا گیا، اور جب لوگوں نے دیکھا تو رونے لگے۔ آج وہ رونے لگے اور اپنے سینے کو پیٹنے لگے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو فرمایا لوگوں تم ہی تھے کوفہ والے جنہوں نے خطوط لکھ کر میرے پیارے بھائی کو بلایا تھا، آج پیارے حسین پہ روتے ہو، آج اپنے سینوں کو پیٹتے ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ قیامت تک تم اسی طرح پیٹتے رہو، اسی طرح تم روتے رہو، اسی طرح پیارے حسین پر روتے رہو اور ماتم کرتے رہو۔ تم نے بلایا تھا، خلاف ورزی کی تھی، لیکن آج پھر روتے ہو۔ یہ پیاری زینب کی جو ہے وہ بد دعا لگی ہوئی ہے ان لوگوں کو جو پیارے حسین کا ماتم کیا کرتے ہیں، جو پیارے حسین پر تانے زانے کیا کرتے ہیں۔ اور میں ان کو بھی لمحہ فکریہ دیتا ہوں کہ جو یزید کو بھی ابھی امیر المومنین مانتے ہیں، آج اس دنیا کے اندر وہ بھی لوگ موجود ہیں کہ جو یزید کو علیہ السلام کہا جاتا ہے، امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یزید نے صرف یہ نہ کیا کہ پیارے حسین کو شہید کروایا، ان کے بچوں کو شہید کروایا، میدان کربلا میں جو ہے پیارے حسین کے خون سے اس چٹیل میدان کو رنگین کروایا، بلکہ اس نے مدینہ المنورہ کو نہ چھوڑا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھا گیا، 3 دن تک امام الانبیاء کی مسجد نبوی کے اندر نماز نہ رہی، باجماعت نماز نہ ہو سکی۔ پھر یہ نہیں، اس یزید نے کعبۃ اللہ کو بھی نہ چھوڑا، 64 دن تک وہاں پر وہ قبض رہے اور کعبۃ اللہ کا غلاف بھی جل چکا تھا۔ 64 دن تک کعبۃ اللہ بغیر غلاف کے رہا۔ یہ وہ ظلم تھا جو یزید نے پیارے حسین کے ساتھ کیا، پیارے مدینہ کے ساتھ کیا۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کو اگر ایذا پہنچاؤ گے، تھوڑی سی تکلیف پہنچاؤ گے تو جہنم میں اس طرح پگھلائے جاؤ گے جس طرح کے پانی کے اندر یہ نمک پگھلتا ہے۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس مدینہ کے اندر انہوں نے طوفان بدتمیزی جو ہے وہ کیا تھا، اور اب بھی یہ سب کچھ دیکھ کر، یہ سب کچھ پڑھ کے آپ بھی ہم کہیں کہ یزید نعوذ باللہ علیہ السلام ہے، یزید امیر المومنین ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ ان پیارے حسین کا ساتھ دو، اور پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے حالات کو پڑھ کر دیکھ لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ان پیاری اہل بیت سے محبت کر لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں آپ دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا
کل قیامت والے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی، بلکہ محبوب فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس سے محبت کرو گے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر چوروں سے محبت کرو گے ان کی گروہ سے اٹھائے جاؤ گے، اگر زانیوں سے محبت کرو گے ان کی گروہ سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم میرے ساتھ محبت کرو گے، میری آل کے ساتھ محبت کرو گے، کل قیامت والے دن تم میرے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ کربلا پڑھ کر، تاریخ کربلا سن کر ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ہم نمازی بھی بن جائیں، اپنے بچوں کو دین اسلام کا پابند بھی بنا دیں۔ اس لیے کہ امام حسین نے سب کچھ دے کر ہم تک دین پہنچانے کے لیے، ہم تک شریعت محمد مصطفیٰ پہنچانے کے لیے انہوں نے سر کو جھکایا نہیں، بلکہ اپنے سر کو جو ہے وہ بلند رکھا اور لوگوں کو بتا دیا لوگوں اسی میں فتح ہے، اسی میں کامیابی ہے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، حشر میں بھی کامیاب ہوگے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہم اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔